اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہمارا لیکچر نمبر 92 ہے اور آیت نمبر سورۃ الانعام کی 114 to 129 تک بیان ہوگا۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چند احکامات بیان کیے ہیں کہ ایک تو نبی علیہ السلام نے جو پیغام اپنا پہنچا دیا ہے تو اس کے اوپر اب کون کون عمل کرتا ہے اس چیز کو، اور جو عمل نہیں کرتا اس چیز کو، دونوں کو ہائی لائٹ کر کے دونوں کا عذاب اور دونوں کا اجر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چند احکامات ذبیحہ کے بارے میں کہ جانور جب ذبیحہ کیا جائے تو اگر تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا تو وہ حلال ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ وہ خود اپنی موت خود مرا ہے، یا جس طرح کی صورتیں سورۃ المائدہ کے اندر گزری تھی، اگر اس طرح کی صورتیں ہوں یعنی کہ اونچائی سے گر کے یا پھر اس کا گلا گھونٹ کے مارا جائے، اس طرح کے چند احکامات ہوں تو وہ حرام ہیں۔ یہ چند چیزیں یہاں پہ آ جائیں گی اور اسی کو وہ سپورٹیو ہوں گی، یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی تھی آج اسی کے تحت وہ سپورٹیو کرے گی اس کو اور اسی کے متعلق اس کو اور زیادہ اتھینٹک کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنا لوں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے، تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو۔ جب انہوں نے کہا کہ یہود و نصارہ نے کہ ہم اپنے پوپ اور پادری وغیرہ لے آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر لیں اور وہ جو کہیں گے وہی حق ہوگا۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیچھے تم خواہشات کا اظہار کر رہے ہو کہ بس ہم جو معجزات چاہتے ہیں وہ ہمیں دکھا دیے جائیں، ہم ایمان لے آئیں گے، اس کے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اور اب کہتے ہو کہ ہم اپنے پوپ اور پادری لے آئیں گے۔ تو واقعتاً جو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم راضی نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ تمہارے لیے کچھ بھی لے آیا جائے، تب بھی تم لوگ راضی نہیں ہوگے، تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے۔ تو فرمایا کہ یہ اس موقع کے اندر پھر فرمایا کہ اے محبوب آپ شک والوں میں نہ ہو، یعنی آپ ہرگز شک میں مبتلا نہ ہو۔ یہ لوگ اسی طرح آپ کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے جہلا بن کے، جاہل بن کے، تو آپ ان باتوں کی فکر نہ کریں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات کامل ہیں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے قرآن مجید کی تو 4 شانیں ٹوٹل بیان ہوتی ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ اہمیت دہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک مکمل جامع کتاب ہے، اس کے اندر کسی چیز کی کمی پیشی نہیں ہے، اور قرآن مجید میں بتائی گئی جتنی بھی باتیں ہیں کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو سارا کچھ سچ پر مبنی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ بیان فرمایا کہ ہر اعتبار سے یہ کتاب عدل و انصاف پر مشتمل ہے، اور چوتھے نمبر پہ بیان فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید کلام الہی، یہ ہر طرح کی تحریف اور ہر طرح کی تبدیلی سے بالکل بے پرواہ ہے، غنی ہے۔ اس کو یعنی اس چیز کا کچھ بھی ایشو نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی یا تحریف ہو سکتی ہے۔ تو یہ 4 شانیں بیان کی۔ اس کے بعد تیرے رب کے کلمے کے اندر بہت ہی زیادہ برکات ہیں، اس کے متعلق حدیثیں ہیں جن میں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے بیٹے یا اپنے بیٹوں حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے اوپر وعلیہم السلام، یعنی ان پر اور چند کلمات پڑھ کے پھونکا کرتے تھے، اور اس کے بعد فرمایا کرتے تھے یہ والے کلمات جو میں پڑھ کے پھونکتا ہوں یہی کلمات حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد اپنے بچوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر پڑھ کے پھونکا کرتے تھے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں جو صحیح بخاری کی حدیث کے اندر آتے ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔
یہ الفاظ نبی علیہ السلام پڑھ کے اپنے دوتروں، اپنے بیٹوں حضرت امام حسن و حسین کے اوپر پھونکا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے جد امجد بھی اسی طرح پڑھ کے پھونکا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد ترمذی کے اندر جو روایت ہے، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص سفر کے دوران کسی جگہ پہ اترے، وہاں پہ اترتے ہی یہ کلمات پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اس کے بعد وہ اس مقام سے کوچ کرنے تک، یعنی وہاں پہ جہاں پہ اترا تھا وہاں سے واپسی آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر نقصان دہ چیز سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر برکت ہے، اور یہ الفاظ کے اندر برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ تو یہ ورد و وظائف کرنے چاہیے، نظر سے، بد سے، ہر طرح کی حفاظت کے ورد و وظائف ہمارے پاس موجود ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر سے سارے کے سارے موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں، یہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ یعنی اب نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، اور ساتھ میں انہی کے ساتھ یہ حکم تمام کو شامل ہو گیا کہ اے سننے والے، اب بات توجہ سے سن لو کہ یہ لوگ اگر آپ ان کی پیروی کرنا شروع کریں گے اور ان کے جوابات دینا شروع کر دیں گے تو یعنی قریب آپ کو بھی بہکا دیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، حقیقت جب ان کے سامنے کھلے گی، آشکار ہوگی، اس وقت ان کے سامنے سارے کے سارے حل ہو جائیں گے، اور یہ صرف اور صرف ایک اندازے لگا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس سچائی پر مبنی اور کوئی بھی بات نہیں ہے۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک تیرا رب خوب جاننے والا، جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو بھی جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک چکے ہیں، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو اس کی راہ میں سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں۔ مومنین دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل خوب اور صحیح طرح جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی جس ذبیحہ پر اللہ کا نام لیا جائے وہ تم کھاؤ، اس کے علاوہ تم نے خود اپنی موت مرا ہوا یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہے مردار، اس کو تم نے نہیں کھانا اگر تم اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، یعنی کلام اللہ پر، کیونکہ یہ حکم بالکل واضح ہے کلام الہی سے۔ اور اسی کے متعلق چند احکامات جو بالکل واضح ہو جائیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا ہمارے لیے حلال ہے، جو نبی علیہ السلام نے حرام قرار دے دیا ہمارے لیے حرام ہے، اس کو ماننا۔ تو اس کے متعلق نبی علیہ السلام کا فرمان مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 طرح کے احکامات قرآن مجید کے اندر اترے ہیں، اور اس کے اندر 5 قسموں پر یہ قرآن مجید اترا ہے: حلال، حرام، محکم، متشابہ، اور اس کے ساتھ مثالوں پر۔ اب اس کو حلال کو حلال جاننا ہے، حرام کو حرام ماننا ہے، اور جو اس کے بعد محکم ہے ان پر عمل کرنا ہے، اور جو متشابہ ہیں ان پر ایمان لانا ہے، اور مثالوں سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ اور اسی کے متعلق ترمذی کے اندر روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں تو جو اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے، یعنی کہ اس شخص کا قرآن پر بالکل بھی ایمان نہیں ہو سکتا جو شخص حرام چیزوں کو حلال سمجھنا شروع کر دے اور حلال چیزوں کو حرام سمجھنا شروع کر دے، اس بندے کا قرآن مجید کے اوپر ایمان نہیں ہو سکتا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہو، یا اور بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پہ اس چیز کو بالکل واضح کر دیا کہ تمہیں کیا چیز ہے
کون سی چیز تمہیں اس چیز سے روکتی ہے کہ تم حلال چیزیں کھاؤ؟ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس ذبیحہ کو تم کھا لو، باقیوں کو چھوڑ دو۔ جو حرام کیے گئے ہیں، جو سورۃ المائدہ کے اندر بیان کیے گئے تھے، تو ان کو تم چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اور اس کے علاوہ تمہیں ہم نے اس طرح تفصیل کے ساتھ احکامات بیان کیے ہیں کہ اگر تم مجبوری میں پھنس جاؤ، اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ تم نے اس وقت مجبوری کے اندر کیا کرنا ہے۔ اگر تمہیں مردار کھانا پڑ گیا ہے، خنزیر کھانا پڑ گیا ہے، تو کتنی مقدار میں کھانا ہے، کیا کرنا ہے، سارا کچھ ہم نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد بھی پھر بھی جان بوجھ کے کچھ لوگ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے، جو لوگ حد سے بڑھتے ہیں اور جو لوگ جس طرح بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں عنقریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں۔ جو شخص بھی دنیا کے اندر گناہ کمائے گا، اس کو دنیا کے اندر اگر یہاں پہ نہیں تو پھر آخرت انصاف کا گھر ہے، میدان محشر، وہاں پہ پھر اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اور یہ جو سوفا کے ساتھ اطلاق کیا سیجزون بما کانوا یقترفون، کہ ان قریب تمہیں اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، تو پھر اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ وہ بدلہ کس طرح ہوگا۔ وہ قیامت کا بدلہ ہے، اس کے اندر پھر کس طرح کی سختیاں ہیں، ان ساری وعیدوں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز محفوظ رکھے اور ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، اور بے شک یہ نافرمانی ہے، یعنی اگر کوئی بندہ کھائے گا پھر نافرمان ہے۔ اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ قرآن مجید کے مقابلے کے اندر، احادیث کے مقابلے کے اندر تم شیاطین کی پیروی کرنا شروع کر دو، اور تم اس کے مد مقابل کے اندر دوسروں کو لے کے ان کے جو وسوسے تمہارے دلوں کے اندر انہوں نے داخل کیے ہیں ان پر پیروکار ہو جاؤ، اور پھر تم بھی مردار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو تم بھی سوائے مشرک کے اور کچھ نہیں ہوگے، کہ تم نے قرآن مجید کی آیات کو پس پشت ڈال دیا اور تم نے اس کو کمزور سمجھا۔ تو قرآن مجید کی کسی بھی آیت کو زبر زیر تک بھی اگر کوئی بندہ کمزور سمجھے اور ہلکا جانے، عقیدے نظریے کے اندر اگر کمزوری لے آئے، تو اس بندے کا پھر اسلام کے ساتھ کیا تعلق۔ تو مسلمان جس طرح چاہے اس کے ساتھ حلال کرے، ذبیحہ کو حلال طریقے کے ساتھ کھائے، حرام طریقے کی طرف کیوں جانا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا رستہ عطا جو کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا بھی نہیں؟ یوں ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو اندھیروں میں ہیں، پھر اچانک ان کے دلوں کے اندر ہم نور داخل کرتے ہیں۔ بعض نے تو نور سے کہا کہ قرآن مجید مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ نور سے مراد ایمان کی روشنی ہے، ہدایت ہے، جس کو وہ ہدایت مل جائے تو وہ نورانیت کے اندر آ گیا۔ اس آیت مبارکہ کے تحت ہی چند مفسرین حضرت امیر حمزہ کا ایمان لانا ثابت بھی کرتے ہیں کہ جس طرح وہ ایمان لے کے آئے جب حضرت نبی علیہ السلام کو ابو جہل نے مخاطب کر کے ان کو برا بھلا کہا، تو پھر مد مقابل کے اندر حضرت امیر حمزہ آئے اور وہ ایمان لے کے آئے، حتیٰ کہ ان سے بدلہ لیا بڑے مجمع کے اندر، اور یہ اس وقت کے اندر بڑا زوردار کام تھا۔ تو فرمایا کہ چند ایسے افراد ہیں جو بالکل اندھیروں کے اندر ہیں، ہم ان کو نکال کے نور ہدایت عطا فرماتے ہیں اور پھر وہ سیدھے رستے کی طرف چلتے ہیں۔ تو وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے؟ اور کافروں کے لیے ہم نے رستے بالکل آراستہ کر دیے ہیں، اگر وہ اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں اور سیدھے رستے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کو بالکل واضح کر دیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا
فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور ویسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو ان کا سردار بنا دیا تاکہ اس میں وہ اپنی سازشیں کریں، اور وہ صرف اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ کفار اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہوتے ہیں منافقین کفار، ان کو بڑے منصب ملتے ہیں، اور نبی علیہ السلام جتنے بھی ہیں یعنی انبیاء علیہ السلام وہ سارے کے سارے اپنی دعوت کا جب کام کرتے ہیں تو جو سب سے پہلے ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ غرباء کی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ غرباء جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں، جلدی قریب آتے ہیں، پھر وہاں سے دین کا کام ہوتا ہے تو پھر وہ امیروں کی طرف جا کے کنورٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام غریبوں کی جانب ان سے غریب اٹریکشن کرتے اور وہ ان کی طرف ایمان لے کے آتے۔ امیر جو تھے وہ کفار تھے، ان کو ہم نے سرداریاں عطا کر دی اور کہا کہ تم سازشیں کرتے رہو، حالانکہ اصل میں تم سازشیں ایمان والوں کے خلاف نہیں کر رہے، اپنے ہی خلاف کر رہے ہو، اپنا ہی وقت ضائع کر رہے ہو، اور سازشیں کرتے رہو، اور یہ جتنی سازشیں ہیں یہ تمہارے حق میں ہیں، اور انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے، شعور ہو وما یشعرون، ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ اگر شعور ہوتا تو پھر اس کے اندر اپنے آپ کو سمجھ لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر بھی اس موضوع کو بالکل واضح کیا ہے، فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا، فرمایا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے خوشحال لوگوں کو اپنے رسولوں کے ذریعے اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، پھر وہ لوگ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو اس بستی پر عذاب الہی بات پکی ہوتی ہے۔ اب عذاب الہی اترتا ہے تو پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں ان کے اعمال اور ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رسول اللہ اعلم حیث یجعل رسالته سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ایسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے، جہاں وہ اپنی رسالت رکھے ان قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب ملے گا۔ یہاں پہ اس چیز کو واضح کیا کہ چند منافقین ولید بن مغیرہ جیسے اور ابو جہل جیسے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام پر جو وحی اتر رہی ہے اگر ٹھیک ایسی ہی ہمارے اوپر اترے تو پھر ہم کچھ ایمان لانے کے بارے میں سوچیں، کیونکہ ہم بھی خاندان عبد المناف سے ہیں اور نبی علیہ السلام بھی وہیں سے چلتے آ رہے ہیں، تو ان کے پاس کس طرح آ گئی؟ یعنی کل کا لڑکا کل کا چھوکرا وہ اپنے الفاظ کے اندر کہا کرتے تھے، حالانکہ ہمارا یہ کہنا نہیں بنتا، یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ کل کا لڑکا ہمیں باتیں سنائے گا، آج ہمارے اوپر آ کے تھوب اور روب دبدبہ دکھائے گا کہ ایمان لے کے آؤ، حالانکہ ہم لوگ اس سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت نہ کسبی ہے، یعنی کمانے سے نہیں ملتی، مطلب رات ساری عبادت کرتا رہے نبوت نہیں مل سکتی، بندے کو ولایت مل سکتی ہے، نبوت نہیں مل سکتی۔ اور اس کے علاوہ نبی کا معصوم ہونا بھی ضروری ہے، بچپن سے ہی کوئی گناہ نہ کیا ہو، تو تم تو سارے گناہ کے اندر ملوث ہو، تم تو بتوں کی عبادت کر رہے ہو، اور ہمارے نبی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ایک دن بھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، سیدھے راستے پہ رہے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام شرک و کفر سے ہر وقت باز رہتے ہیں، ان کا اس طرف تصور بھی نہیں جاتا۔ اور اسی کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پہ نظر ڈالی تو اس کے بعد سب سے بہترین دل نبی علیہ السلام کا پایا تو ان کو نبوت عطا کی۔ اس کے بعد تمام کی طرف نظر کرم ڈالی تو ان میں جو سب سے اچھے دل پائے ان کو نبی علیہ السلام کا صحابہ بنا دیا، اور پھر ان کے بعد جو اچھا لگا اللہ کے نزدیک وہ بھی اچھا ہے، اور جو مسلمان کے نزدیک اچھا ہے تو وہ بھی اچھا ہے، اور جو مسلمان کے نزدیک برا ہے تو وہ بھی چیز بری ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمان کا کسی چیز کو اچھا کہنا یہ مطلب وہ واقعتاً چیز اچھی ہے، کیونکہ مسلمان اپنی عادتوں اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے کہ اس نے اس چیز کو اچھا کہنا ہے جو اسلام اچھی کہے گی، اور اس نے اس چیز کو برا کہنا ہے جو اسلام برا کہے گی، تو وہ شریعت کا پابند ہے اور شریعت کے مطابق چلتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منافقین ہیں، جو کفار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں ہدایت نہیں مل رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو ہدایت نہیں دے رہا، ان کے دلوں کے اندر مہر لگ چکی ہے اور ان کا سینہ اس معاملے کے اندر تنگ ہو چکا ہے، اور اتنا تنگ ہو چکا ہے کہ اب اگر ان کو کہیں جانا بھی پڑے، کوئی آپ کی بات ماننے بھی پڑے تو وہ زبردستی مانیں گے، اس کے علاوہ وہ بات کو نہیں مانیں گے، اور ایمان نہ لانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب مسلط کر دے گا۔ اور یہیں پہ پھر اس چیز کو بھی بیان کیا کہ یہاں پہ جو سینہ کھولنے سے مراد ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہی آیت مبارکہ نبی علیہ السلام نے تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کھلنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو سینہ کھول دے، اس کو سیدھا رستہ دکھا دے۔ تو فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سینہ کھولے گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد نور ہے جو مومن کے دل میں ہے، اور مومن کے دل میں جب ڈالا جاتا ہے جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے، اور اب جب دل کھلتا ہے تو عرض کیا صحابہ کرام نے کہ پھر اس کی نشانیاں کیا ہیں، علامات کیا ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آخرت کی طرف رغبت، 3 نشانیاں بیان کی، آخرت کی طرف رغبت، دنیا سے نفرت، اور تیسرے نمبر پہ بیان کیا کہ موت سے پہلے وہ اپنی آخرت کی تیاری کر لے گا۔ یہ 3 چیزیں اس کے لیے جو اپنا جس کا سینہ کھلا ہوگا وہ ان تینوں چیزوں پر عمل کرے گا اور اس کا یہ شوق ہوگا۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ تمہارے رب کی سیدھی راہ ہے، بے شک ہم نے نصیحت ماننے والوں کے لیے تفصیل سے آیتیں بیان کر دی ہیں۔ تو یہ سیدھا ایک رستہ جا رہا ہے اور اتنی آیات بیان کر دی ہیں، پورا کا پورا قرآن مجید تمہارے لیے راہ ہدایت بنا دی ہے، نورانیت بنا دیا ہے، تو اس کے اندر تو ہم نے تفصیل سے ہر چیز کو بیان کر دیا، تو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا مددگار ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کے بدلے میں ان کے لیے سلامتی کا گھر رکھا ہے۔ مختلف قول ہے، جنت بھی کہا، اور پھر سلامتی کا گھر دنیا کے اندر دار سکون اس کو عطا کیا جائے گا، اور اس کے اندر جو آخرت میں جنت اس کو عطا کی جائے گی وہ سب سے بڑا اس کے لیے دار السلام ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغَنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یاد کرو وہ دن جب وہ ان سب کو اٹھائے گا اور فرمائے گا کہ اے جنوں کے گروہ، تم نے بہت سے لوگوں کو اپنا تابع بنا لیا، اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ہم اپنی اس مدت تک پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے مگر جسے خدا چاہے، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں کھڑا کرے گا، جن کے اندر شیاطین تھے، جن کے اندر بھی شیاطین ہیں، وہ انسان کو بھٹکاتے تھے برائی کی طرف، اور انسان اس کو فائدہ دیتا تھا، جن اس کو فائدہ دیتے تھے۔ یعنی کس طرح جنوں کا یہ فائدہ تھا انسان کو بھٹکانے سے کہ ان کے پاس ایک یہی تھا رستہ کہ لوگوں کو بھٹکائیں گے اور اسی کے ذریعے ہم مزے لیں گے اپنے اندر، یعنی فیلنگ محسوس کرنا انجوائمنٹ کی۔ اور جو مومن تھے جو سیدھے رستے پہ تھے لیکن وہ جنوں کی وجہ سے بھٹک گئے، غلط رستے پہ چلے گئے، تو ان کا یہی ہے کہ وہ ان کے کہنے کی وجہ سے پوجا کرنے لگے، بتوں کی نافرمانیاں کرنے لگے، اللہ کے سیدھے رستے سے ہٹ کے، صراط المستقیم والے رستے سے ہٹ کے، انعام تعلیم کے مصداق سے ہٹ کے، وہ جب ان چیزوں سے ہٹے تو ان کا یہی فائدہ تھا جنوں کا۔ تو فرمایا جنوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا، اب ہمارے لیے مدت مقرر ہو چکی ہے کہ جتنی تو نے مقرر کی تھی، اے اللہ یعنی ہماری موت کا وقت آ گیا، اب تو جو چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا۔ اب یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ مگر الا ما شاء اللہ کے الفاظ ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جسے اللہ خدا چاہے، یعنی کہ کیا چاہے؟ تو فرمایا کہ جتنی دیر اللہ ان کو چاہے گا عذاب سے مخفی رکھے گا۔ وہ کس طرح؟ جب بندہ قبر سے اٹھے گا تو محشر تک، اس کے دوران اس کو عذاب نہیں ہوگا، تکلیف کے اندر رہے گا لیکن عذاب نہیں ہو رہا۔
اس کے بعد محشر سے لے کے حساب و کتاب تک عذاب نہیں ہو رہا، پھر وہاں سے لے کے جہنم داخل ہونے تک عذاب نہیں ہو رہا، جہنم میں داخل ہونے کے بعد اس کو عذاب ہوگا۔ تو فرمایا یہ جو الا ماشاء اللہ، اس سے یہ والا ہمارا مراد ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا بے شک اللہ حکمت والا، علم والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک کو دوسرے پر ان کے اعمال کے سبب مسلط کر دیں گے، یعنی ظالم کو ظالم کے اوپر ہی مسلط کر دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم اس طرح ان کے ساتھ اعمال کا دار و مدار کریں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کنز العمال کے اندر حدیث مبارکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم سے انتقام لے گا، اللہ انتقام لے گا۔ اور اسی کے متعلق جو حدیث سیاہ ستہ کے اندر آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ایذا تکلیف دی تو اس کا بھی حساب اس سینگ والی بکری کو دینا پڑے گا کہ اللہ نے تجھے سینگ عطا کیے تھے اور اس کو نہیں دیے تو تو نے اس کے ساتھ تکلیف والا معاملہ کیوں کیا، اس کو تکلیف اذیت کیوں دی، تو اس کا بدلہ بھی اس کو دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا ظلم سے بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام بری عادات اور بری خصلتوں سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔